بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 244 ہے، جس کا عنوان ہے باب نجاست البول و وجوب الاستبراء منہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج وابو كريب محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعصيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مربع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں ایک چغل خور تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کھجور کی تر شاخ منگوائی، اسے چیر کر دو ٹکڑے کیا، ایک کو اس کی قبر پر گاڑ دیا اور دوسری کو اس کی قبر پر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ شاید ان دونوں سے ان ٹہنیوں کے خشک ہونے تک عذاب ہلکا ہو جائے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو سعید الاشج، جن کا نام ہے عبداللہ بن سعید بن حسین الکندی ثقۃ۔ دوسرے ہیں ابو کریب محمد بن علا۔ تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الحنظلی ثقۃ ثبت حافظ امام۔ چوتھے ہیں وکیع بن جراح۔ پانچویں ہیں الاعمش سلیمان بن مہران، اور چھٹے ہیں مجاہد بن جبر المخزومی ثقۃ ثبت، اور ساتویں ہیں طاووس بن کیسان الحمیری ثقۃ ثبت فقیہ فاضل، اور آٹھویں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو الحبر اور البحر کے القاب سے معروف تھے رضی اللہ عنہما۔ یہ اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس میں تحدیث، اخبار، سماع، عنعنہ، یہ تمام صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے اور دوسرے اساتذہ کرام ان 9 مشائخ میں سے ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں اعمش تک کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں 3 تابعین ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے جو حبر الامہ اور بحر الامہ اور ترجمان القرآن کے القاب سے معروف ہیں، اور عبادل اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں۔ 1696 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ یہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ قبریں نئی تھیں، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ زمانے جاہلیت کی قبریں نہیں تھیں۔ امام احمد کی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام بقیع کے قبرستان سے گزرے اور پوچھا آج یہاں کس کو دفن کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں مسلمان تھے، کیونکہ بقیع مسلمانوں کا قبرستان ہے اور وہاں مسلمانوں ہی کو دفن کیا جاتا تھا۔ مزید اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حضرت ابو بکرہ کی روایت میں جو امام احمد اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ وہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف غیبت اور پیشاب سے عدم احتیاط کی وجہ سے۔ اس صریح بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کافر نہ تھے، کیونکہ کافر کا عذاب تو کفر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ لہٰذا یہ حدیث اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ مسلمان بھی اگر زبان کی حفاظت نہ کریں اور طہارت کا اہتمام نہ کریں تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری رحم اللہ کی روایت میں وما یعذبان فی کبیر کے بعد وانہ لکبیر کا اضافہ ہے، یعنی وہ گناہ دراصل بڑا ہی ہے
علماء نے اس جملے کے معنی میں مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ ان کی ضمیر عذاب کی طرف لوٹتی ہے، یعنی وہ سخت عذاب ہے اگرچہ بظاہر وہ ہلکا لگتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ گناہ ان کے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک معمولی تھا لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ گناہ بچنے میں مشکل نہ تھا، یعنی پیشاب سے بچاؤ اور چغل خوری سے پرہیز کرنا آسان تھا، لیکن انہوں نے لاپرواہی کی۔ اس رائے کو امام بغوی اور ابن دقیق العید نے ترجیح دی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کیا کہ یہ دونوں گناہ حقیقت میں کبیرہ ہیں۔ پیشاب سے پاکی اختیار نہ کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے اور نماز ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور چغل خوری اور فساد پھیلانا دین میں سخت گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور حدیث میں کان یمشی کا لفظ آیا ہے جو عادت اور مسلسل عمل پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بظاہر معمولی سمجھے جانے والے گناہ حقیقت میں بڑے اور خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست عبادت اور معاشرتی فساد سے ہوتا ہے۔ یمشی بن نمیمہ، اس عبارت میں دو اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ اول، یمشی بن نمیمہ، امام ابن دقیق العید نے وضاحت کی ہے کہ نمیمہ کا مطلب ہے لوگوں کی باتیں ایک سے دوسرے تک پہنچانا، لیکن یہاں مراد وہ نمیمہ ہے جو نقصان پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے کی جائے۔ اگر کسی کی بات پہنچانا کسی مصلحت کے لیے ہو یا کسی نقصان سے بچانے کے لیے ہو تو وہ مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے، اس پر ممانعت نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لا یستتر من بولہ، یعنی پیشاب سے بچاؤ اور احتیاط نہ کرنا۔ اس کے بارے میں تین مختلف الفاظ روایات میں آتے ہیں: یستتر یعنی بچنا، یستنزہ یعنی پرہیز اختیار کرنا، یستبرئ یعنی مکمل طور پر بچاؤ اور برات حاصل کرنا۔ یہ تینوں روایتیں صحیح ہیں اور سب کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص پیشاب سے بچاؤ اور احتیاط نہیں کرتا تھا۔ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے معاملے میں خاص طور پر قبر کے عذاب کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اکثر عذاب القبر من البول، یعنی قبر کے زیادہ تر عذاب پیشاب سے لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم یہی بسا علماء نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ امام مازری رحمہ اللہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہو کہ ان دونوں کا عذاب اس مدت تک ہلکا کر دیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے شفاعت کی اور آپ کی شفاعت قبول ہوئی کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان پر عذاب ہلکا رہے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہی مضمون نقل کیا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ تر شاخوں کے باقی رہنے تک عذاب میں تخفیف ہو، خود لکڑی یا اس کی تری میں کوئی خاص تاثیر نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ جب تک شاخ تر رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اس تسبیح کی برکت سے تخفیف ہوتی ہے، اس بنا پر یہ حکم ہر تر چیز پر جاری ہو سکتا ہے، اور ذکر اور قرآن کی برکت تو بدرجہ اولا فائدہ پہنچاتی ہے۔ امام طبی رحمہ اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہ ہو، جیسے فرشتوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، اسی لیے بعض علماء نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ لوگ اس حدیث کی بنیاد پر قبروں پر لکڑیاں یا پودے رکھنے لگیں۔ یہاں اس پوری بحث کا خلاصہ اور تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تر شاخ کو اس قبر کے اوپر رکھا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اسی حدیث کو دلیل بنا کر بعض لوگوں نے قبروں پر گل پاشی شروع کر دی ہے، اس کا حکم بھی سامنے آ گیا، اور کچھ سبق آموز نکات بھی اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوئے، وہ بھی اس سلائیڈ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب سے بچاؤ اور پاکی اختیار کرنا واجب ہے، اور جو شخص اس میں لاپرواہی کرے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی کہ پیشاب کے معاملے میں کوتاہی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نجاست کو دور کرنا واجب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ چغلی اور فساد پھیلانا کبیرہ گناہ ہے، جسے قرآن اور سنت دونوں نے سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اور ہمازٍ مشاء بنمیم،
اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب اور نعمت دونوں حق ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف بعض فرقے جیسے خوارج اور چند معتزلہ مثلا زرار بن عمرو اور بشر المریسی انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن اکثر معتزلہ اور تمام اہل سنت نے اس کے ثبوت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ بعض معتزلہ جیسے الجبائی نے کہا کہ عذاب قبر صرف کافروں کے لیے ہے، مگر یہ رائے صحیح احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ ان میں واضح طور پر مسلمانوں کے لیے بھی عذاب قبر کا ذکر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں متواتر احادیث ثابت ہیں کہ قبر میں عذاب اور نعمت دونوں ہوتے ہیں، اور مردے سے سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ البتہ اس کی کیفیت پر بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ دنیا میں انسان کو اس کا تجربہ نہیں، اور شریعت ایسی بات نہیں لاتی جو عقل کے لیے محال ہو، البتہ ایسی باتیں ضرور لاتی ہے جو عقل کو حیران کر دیں۔ یہی وضاحت شارح عقید طحاویہ نے کی ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی امت پر بے پناہ شفقت اور رحمت تھی، چنانچہ آپ نے 2 قبروں کے عذاب کا حال سنا تو فوراً ان کے لیے شفاعت کی۔ اس سے آپ علیہ السلام کی شفاعت کا ثبوت بھی ملتا ہے، جو اہل ایمان کے لیے عظیم نعمت ہے۔ مزید یہ کہ اس واقعے میں آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان قبروں کے عذاب کی خبر دی، حالانکہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، انہیں اس عذاب کا علم نہ تھا۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پیشاب سے بچاؤ اور پاکی اختیار کرنا واجب ہے، اور لا یستتر من بولہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص پیشاب سے بچاؤ اور استنجا کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اس لیے استنجا اور طہارت کا اہتمام دین میں لازمی ہے۔ وبه قال وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال وكان الاخر لا يستنزه عن البول او من البول۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن یوسف الازدی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں معلّہ بن اسد العمی ثقۃ ثبت، اور تیسرے ہیں عبد الواحد بن زیاد العبدی ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔